بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے چپکے تبلیغ شروع کی تھی، لیکن چونکہ ہر آدمی کے سامنے جو آپ کے پاس آتا اللہ کا حکم بیان فرماتے، ایک خدا کو سب کا پیدا کرنے والا بتاتے، لوگ سنتے لیکن جواب نہ دے پاتے، البتہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں جا جا کر اس نئے دین کا ذکر کرتے، مذاق اڑاتے۔ اس طرح اسلام کا ذکر گھر گھر چھڑ گیا۔ لوگ سن سن کر حیران بھی ہو رہے تھے اور غصے سے دانت بھی پیستے، لیکن یہاں پتہ نہ چلتا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے چپ رہ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہ کی تھی، اس لیے کسی کو ان پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ حضرت ابوبکر کا اثر تمام قبیلوں پر تھا، اس لیے اسلام اپنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر ملاقاتی سے اسلام کی بات کہنی شروع کر دی۔ لوگ سنتے، اثر قبول کرتے اور اسلام اپنا لیتے۔ چنانچہ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے۔ ان ہستیوں میں حضرت عثمان کافی مالدار تھے کہ اسی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہا کرتے تھے۔ اب ان سب لوگوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہ تبلیغ ابھی تک رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر بھی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ، عبد الاسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ، حضرت سعید بن زید کی بیوی وغیرہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ابھی تک سب لوگ مکہ کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اس لیے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، نماز چھپ کر پڑھتے تھے یا تو اپنے گھروں کے کمروں میں گھس کر نماز ادا کرتے تھے، پہاڑوں کے دروں میں اور غاروں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ ہر آدمی اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زبیر بھی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ ابھی تک مسلمان ہوئے وہ اپنے اخلاق میں سے نمایاں تھے، لیکن مالدار بالکل نہ تھے، بلکہ اکثر تو غلام اور لڑکیاں تھیں۔ اس وقت کے مسلمان نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہاڑی دروں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو ساتھ لے کر ایک درے میں پہنچے۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، دونوں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے حضرت علی کے چچا ابو طالب ادھر سے آ نکلے۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، دونوں قریب کھڑے تھے، حیرت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا، حبل کی قسم، جس طریقے پر محمد نماز پڑھ رہے ہیں بڑا ہی دل لبھانے والا طریقہ ہے، جعفر تو بھی اپنے چچیرے بھائی کے بازو میں کھڑا ہو جا۔ فوراً حضرت جعفر دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جعفر نے بھی اسلام اپنا لیا۔ حضور نے دعا دی، اللہ تجھے جنت میں دو بازو دے جس سے تو فردوس میں اڑ سکے۔ اسی دن سے آپ کا نام جعفر تیار ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے ابو طالب کو کھڑا دیکھا۔ آپ نے اپنے چچا کو سلام کیا۔ ابو طالب نے پوچھا، بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چچا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، نماز پڑھ رہے تھے؟ تمہارے سامنے تو کوئی خدا بت نہیں تھا۔ حضور نے بتایا، میں بتوں کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کس چیز کی نماز پڑھ رہے تھے؟ ابو طالب نے پوچھا، اس خدا کی جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کا یہ طریقہ تم نے کس سے سیکھا؟ ابو طالب نے پوچھا، چچا جبریل فرشتے سے۔ آپ کو بحیرہ راہب کا واقعہ یاد آیا؟ ہاں یاد ہے، مجھ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے پیغمبری میں چن لیا ہے۔